وہ صرف قاتل نہیں تھا، وہ ایک منصوبہ ساز تھا۔ وہ مہینوں پہلے اپنے شکار کا انتخاب کرتا۔ وہ گھروں کے ارد گرد چکر لگاتا، دروازے، کھڑکیاں اور راستے یاد رکھتا۔ وہ پہلے سے رسی، بندوق اور پلیٹیں ساتھ لاتا۔ وہ گھروں میں داخل ہو کر اکثر مرد کو باندھ دیتا اور اس کی بیوی کے ساتھ بدترین تشدد کرتا۔ ایک نرالی بات یہ تھی کہ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ وہ پلیٹیں ساتھ لاتا، تو پلیٹوں کا کرتا کیا تھا؟ تو جناب، وہ پلیٹیں مرد کی پیٹھ پر رکھ دیتا اور کہتا، اگر آواز آئی تو میں تم دونوں کو مار دوں گا۔ یہ نفسیاتی دہشت تھی۔ وہ پولیس کو خط لکھتا، کبھی کالز کرتا، جیسے کہہ رہا ہو، تم مجھے کبھی نہیں پکڑ سکتے۔ ایک لمحے کے لیے تصور کیجئے، آپ ایک بازار میں کھڑے ہیں، آپ کے آس پاس عام لوگ چل پھر رہے ہیں، کوئی موبائل پر بات کر رہا ہے، کوئی بچوں کا ہاتھ تھامے چل رہا ہے۔ انہی لوگوں میں ایک ایسا شخص ہے جو قاتل۔ اس نے کئی زندگیوں کا خاتمہ کیا ہے۔ پولیس اس تک نہیں پہنچ سکتی، عدالت نے اس کا نام کبھی نہیں سنا، لیکن اب انٹرنیٹ نے اسے پہچان لیا ہے۔ سوال یہ ہے، یہ کیسے ممکن ہوا ہے؟ آئیے میں آپ کو ایک ایسے کیس کی طرف لے کے چلتا ہوں جو مہینوں نہیں بلکہ برسوں تک حل نہ ہو سکا۔ تو پولیس نے اسے ایک ٹھنڈا کیس قرار دے کر فائل بند کر دی۔ دنیا بھر میں لاکھوں ایسے کیس ہیں جن کے متاثرین کے خاندان آج بھی انتظار کر رہے ہیں کہ شاید ان کے اپنوں کے قاتل پکڑ جائیں۔ آپ کے ارد گرد بھی بہت سارے ایسے کیس ہوں گے کہ جسے آپ حل کرنا چاہتے ہوں گے یا پھر قاتل تک پہنچنا چاہتے ہوں گے مگر پہنچ نہیں پا رہے ہوں گے۔ پولیس اکثر یہ کہتی ہے، ہمارے پاس شواہد موجود نہیں ہیں۔ No new evidence. لیکن اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وسائل ختم ہو جاتے ہیں، یعنی کہ ریسورس ختم ہو گئے ہیں، توجہ ختم ہو جاتی ہے اور میڈیا خاموش ہو جاتا ہے۔ اس کی کئی بار وجہ وہاں پر اس معاملے کا سیاسی ہونا بھی ہوتا ہے۔ پاکستان سے لے کر انڈیا تک آپ کو ایسے ہزاروں کیس ملیں گے کہ جس میں یا تو وسائل ختم ہونے کا بہانہ کیا گیا، یا پھر توجہ ختم ہو گئی، یا پھر میڈیا اس میں خاموش ہو گیا۔ آپ آج بھی گاندھی کے قتل کی سازش معلوم نہیں کر سکے ہوں گے۔ آپ کو لیاقت علی خان کے قتل کی سازش معلوم نہیں ہوئی ہوگی۔ آپ کو آج بھی بے نظیر بھٹو کے قتل کی سازش معلوم نہیں ہوئی ہوگی۔ اور اگر آپ آج بھی کراچی اور لندن میں رہتے ہیں تو آپ کو عمران فاروق کیس آج بھی حل نہیں ہوا۔ No new evidence. ہم نے ابتدا میں جس کی بات کی تھی اسی کی بات کو وہیں سے توڑا۔ یہ ایسا قاتل تھا جو منصوبہ ساز بھی تھا، لیکن تھا کون؟ اور اب ہم 40 سال بعد اسے کیوں یاد کر رہے ہیں؟ یہ کہانی یہاں پر ایک دلچسپ موڑ لیتی ہے، جس طرح ہم نے آپ کو انٹرنیٹ کی کہانی بتائی۔ انٹرنیٹ ہمیشہ سے طاقتور نہیں تھا۔ شروع میں یہ صرف چیٹ
اور ای میل تک محدود. لیکن سن 2000 کے بعد جب فورمز، ریڈٹ اور اوپن ڈیٹا عام ہوا تو ایک نیا کردار پیدا ہوا، آن لائن سلویت. یہ کون ہے سلویت؟ یہ وہ لوگ تھے جو سرکاری اداروں پر بھروسہ کھو چکے تھے. مثال کے طور پر جب کسی کی ماں نے ریڈٹ پر لکھا، پولیس کہتی ہے میری بیٹی خود سے بھاگ گئی، لیکن مجھے معلوم ہے وہ ایسی نہیں ہے. یہ پوسٹ تحقیقات کی بنیاد بن گئی. لوگ سوال پوچھنے لگے، فون ریکارڈ کہاں ہے؟ آخری لوکیشن کیا تھی؟ قریبی کیمرے کیوں چیک نہیں ہوئے؟ یہ وہ سوال تھے جو پولیس نے نہیں پوچھے تھے. اور بالکل اسی طریقے سے یہ ایک قاتل جو کہ ایک منصوبہ ساز تھا، وہ کون تھا؟ پولیس نے اس کی فائل بند کر دی تھی. پولیس کے پاس صرف ایک چیز تھی اور وہ تھی پرانی ڈی این اے سیمپلز. لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ڈی این اے کس سے میچ کیا جائے. پولیس کو ایک جگہ سے ڈی این اے ملا اور اب اس ڈی این اے کو کس طریقے سے اتنے سارے لوگوں، کروڑوں لوگوں سے میچ کیا جائے، کیونکہ اس طرح کا کوئی بھی ڈیٹا بینک موجود نہیں تھا. یہاں آ کر انٹرنیٹ نے سوچ بدلی. آن لائن محققین نے کہا کہ مجرم خود ڈی این اے نہیں دے گا، لیکن اس کا خاندان دے چکا ہوگا. ایک ٹرم کہلاتی ہے جسے کہتے ہیں جی ای ڈی میچ. جیسے عوامی ڈی این اے پلیٹ فارم دیکھیے. یہ پلیٹ فارمز لوگ اپنی مرضی سے استعمال کرتے ہیں اپنی نسل جاننے کے لیے. وہاں قاتل کا براہ راست میچ نہیں تھا، لیکن ایک چیز تھی، دور کے رشتہ دار، دوسرے کزن، تیسرے کزن، چوتھے درجے کے رشتہ دار. لوگوں نے ہزاروں ناموں کے خاندانی درخت بنائے ہوئے ہیں. آخرکار تمام راستے ایک شخص پر آ کر رک گئے اور اس کا نام تھا جوزف ڈی اینجلو. یہ سابق پولیس آفیسر تھا. پولیس نے چھپکے سے اس کا کوڑا اٹھایا، ڈی این اے میچ کیا اور 40 سال بعد قاتل پکڑا گیا. لیکن ہر کہانی ہیرو پر ختم نہیں ہوتی. حالیہ دنوں میں آپ نے سڈنی میں ہونے والی دہشت گردی کے واقعات دیکھے ہیں. اسی طریقے سے بوسٹن میراتھن کے اندر بمبارڈمنٹ ہوئی تھی، یعنی کہ بامبنگ ہوئی تھی. بامبنگ کے بعد ریڈٹ پر لوگوں نے خود ہی تفتیش شروع کر دی. ایک طالب علم صرف اس لیے مشکوک ٹھہرا کیونکہ وہ تصویر میں مختلف لگ رہا. اس کا نام، تصویر ہر جگہ پھیل گئی، بالکل اسی طریقے سے کہ جس طریقے سے سڈنی کے واقعے میں ہوا. بعد میں معلوم ہوا وہ بے گناہ تھا، لیکن تب تک اس کی زندگی ختم ہو چکی تھی. یہاں ٹرولرز آ جاتے ہیں. کچھ لوگ صرف توجہ کے لیے غلط معلومات پھیلاتے ہیں. کچھ نسلی یا ذاتی نفرت میں کسی کو مجرم بنا دیتے ہیں. جیسے ابتدائی طور پر جو سڈنی کا واقعہ رونما ہوا، اس میں ایک ایسے شخص کو کہ جس نے قاتل کو پکڑا تھا، اسے ابتدائی طور پر یہودی کہا گیا اور بعد میں اس کی شناخت معلوم ہونے پر کچھ لوگوں کو نے شرمندگی کا بھی اظہار نہیں کیا، اس میں چاہے اسرائیل کا وزیر اعظم نیتن یاہو کا کیوں نہ ہو. بالکل اسی طریقے سے جب ان قاتلوں کا معلوم ہوا اور صرف ان کے نام سامنے آئے تو اسی وقت کچھ لوگوں نے یہ الزام عائد کرنا شروع کر دیا کہ یہ ناموں سے پاکستانی لگ رہے ہیں، اور اس کے بعد انڈین ٹرولرز سے لے کر اسرائیلی ٹرولرز نے اس کو پاکستان پر الزام عائد کرنا شروع کر دیا. کچھ عرصے کے بعد یہ بات، یعنی کچھ دنوں کے بعد ہی یہ بات معلوم ہوئی کہ بیسکلی یہ قاتل انڈین ہے. یہ وہ لمحات ہیں کہ جہاں انٹرنیٹ انصاف نہیں ہجوم بن جاتا ہے. انٹرنیٹ جہاں پر قاتلوں کا سراغ لگا سکتا ہے، وہاں کسی کے قتل کو چھپا کر
किसी बेकसूर को मुजरिम भी बना देता है। फैसला आपको करना होता है, तहकीक आपको करनी होती है। सच को फैलाइए, लेकिन पहले झूठ को ज़रूर परखिए।